آپ خود بھی چارٹ آف ڈیموکریسی کے نہ صرف آپ ان کے اس خالقین میں سے تھے بلکہ آپ نے اس کے اوپر بڑی ایفرٹ بھی کی تھی. اس کے اندر سچائی کمیشن بھی رکھا تھا آپ نے, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. جو باتیں آپ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتائے بغیر جو ہے وہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں لوگوں کو کہ کیا ہوا, وہ کردار کیا کیا کرتے رہے, وہ ذاتی مفادات کے لیے کیا کرتے رہے؟ یہ تو پھر کھلم کھلا مفاہمت ہے سر, یا سرنڈر ہے, یوں سمجھیے کہ سرنڈر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا حل جو ہمارے بیک اپ مائنڈ میں ہے. چارٹ آف ڈیموکریسی آپ کو یاد ہوگا 2002 میں شروع ہوا تھا. میری محترمہ بینظیر صاحبہ سے دبئی میں ملاقات ہوئی پہلی, لیکن اینڈ ہوا فل چارٹ آف ڈیموکریسی. نہ صرف کوڈ آف کنڈکٹ بلکہ سول ملٹری ریلیشن شپ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, لیگل امینڈمنٹس, اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کانسٹیٹیوشنل کورٹ. یہ دو چیزیں ہیں جو چارٹ آف ڈیموکریسی میں ہم آج تک نہیں کر سکے. لیکن یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق ضرور آنے چاہیے, اور ماضی کے بھی آنے چاہیے اور اس ٹینیور کے بھی آنے چاہیں. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے چاہیے, لیکن ابھی دیکھیے یہ اس کو کو انسیڈنٹس کہیں گے یا کیا کہیں گے جی, کیونکہ اس وقت فیض آباد دھرنا بھی جو ہے وہ ان پروسیس ہے, اس کی پروسیڈنگز بھی جاری ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پولیٹیکل پاورز اور عدالتی انصاف جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے تو اس سچائی کمیشن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ تو کیوں مطلب یہ جو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نیلسن منڈیلا نے بھی ادھر بنوایا, اور وہ بہت اچھی بات ہے تاکہ عوام کے سامنے تاریخ کا جو کچھ اصل حقائق ہیں وہ اس میں لکھے جائیں. میں خود اس میں پیش ہوں گا. کئی ایسی چیزیں جو مجھ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وہ ڈان لیک ہو, وہ پاناما لیک ہو, تو بالکل کریں گے. یہ انشاءاللہ ہمارے ایجنڈے میں ہوگا, لیکن ہماری اس میں کوئی انتقام کی بو نہیں ہے. یہ حقائق عوام کے سامنے اور قوم کی تاریخ میں, ملک کی تاریخ میں لکھنے اور لکھوانے کی بات ہے. وہ انشاءاللہ وہ ہمارے ایجنڈے میں ہے, انشاءاللہ وہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک سابق آرمی چیف اور ایک سابق ڈی جی آئی جو کچھ انہوں نے کیا, چلیں فیض آباد دھرنے کے اندر تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کیس کے اندر, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت مکمل طور پر دستبردار ہوگی کہ کوئی احتساب جو ہے ان کا کیا جائے, جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا؟ اگر تو آپ دستبردار ہو رہے ہیں تو اس کو پھر سرنڈر ہی کہا جائے. نہیں, یہ میرا خیال ہے نہیں, آپ اس کی آرٹیکولیشن کی بات ہے. دیکھیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہر چیز دیکھے گی, 2011 سے دیکھے گی. کئی اور نام آئیں گے. ابھی آپ تو ایک نام کی بات کر رہے ہیں. 2011 میں کس نے وہ کنسیو کیا, کس نے وہ مینار پاکستان میں عمران خان کو لانچ کیا, جو کہا کرتے تھے کہ میرے باپ کی بھی توبہ, میں کبھی سیاست میں آؤں. ان کو فلوٹ کیا گیا, ان پہ انویسٹمنٹ کی گئی. کئی اس میں دیکھیں نا 2011 سے 2014, پھر 2014 سے 2018, تو اس دوران کئی سینئر ترین لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے اداروں میں یعنی موجود تھے, اور ایک کے بعد دوسرے نے اس کو ہینڈ اوور کی یہ پروجیکٹ کو. تو وہ تو ایک نہیں, کئی لوگ سامنے آئیں گے پھر جب حقائق دیکھے جائیں گے. تو اس لیے اس کا بہترین وے فارورڈ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہی ہے, تاکہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اس کو دیکھیں. اور آپ کے اپنا جو ہے قانون میں انکوائری کمیشن ایکٹ ہم نے ایک بنایا تھا, اس کو 1956 کا ٹروتھ لیس تھا, اگر آپ کو یاد ہو. جناب چیف جسٹس جمالی صاحب کو جب لکھا ہم نے پاناما کے بعد, تو انہوں نے کہا جی کہ میں یہ تو ٹروتھ لیس ہے. پھر ہم نے نیا قانون دیا 2017 کا. تو میرا خیال ہے انف لاز اس وقت ملک میں موجود ہیں جن کو انووک کر کے ایک انڈیپینڈنٹ آنیسٹ شخصیات کے نیچے ایک کمیشن بنایا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اور وہ عوام کو اور قوم کو وہ بتائے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے. اور یہ انتخابات کے بعد اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو ہوگا. اور کیا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد کی یعنی میاں صاحب کی ہو چکی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر؟ نہیں, دیکھیں یہ تو پھر الیکشن کے بعد کیا کمبینیشن بنتے ہیں. آئیڈیلی ہماری تو خواہش بھی ہوگی, کوشش بھی ہوگی, اور ہم اس کے لیے بھرپور اپنا عوام کو اپنی جو الیکشن پروسیس میں اپنی کوششیں کریں گے کہ ہمیں ایک کلیئر میجورٹی ملے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سٹینڈ الون
सोलो फ्लाइट करना चाहेंगे, मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पार्टी को इस स्टेज के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हम चाहेंगे हर एक जितनी तबाही हो चुकी है और जितनी तेज़ी से तबाही हुई है पिछले 5 साल में, उसका एक ही हल है कि जितनी कुव्वतें मिलके इस मुल्क को इस क्वागमायर से, इस भंवर से निकालने जो मुआशी तबाही हुई है और इसको वापस 2017 का पाकिस्तान पहले बनाएं, 24वीं मईशत बनाएं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद वो जो प्रोजेक्शन थी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की कि ये मुल्क 2030 में G20 में शामिल होगा, हमारी कोशिश होनी चाहिए भरपूर कि ये 5 साल में G20 में शामिल हो। दुनिया की देखें, आप एक मिसाइली कुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक एटमी कुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुआशी कुव्वत जब बनेंगे तो फिर आपका सही दुनिया में रिकग्निशन एहतराम होगा, और ये अदरवाइज जो आपकी जो सही स्टेटस है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है जी, इंशाल्लाह। जी।